آگے چلتے ہیں جی، اور اب بات کرتے ہیں جناب ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے۔ ایک سنگین مسئلہ ہے، 3 صوبوں میں تو گھریلو تشدد کا قانون موجود ہے، بات بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی حد تک خواتین کو قانونی تحفظ حاصل ہے، برائے نام صحیح لیکن حاصل۔ لیکن خواتین کو فوری سہولیات کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی پچھلے 8 سال سے ڈومیسٹک وائلنس کے بل کو توجہ نہیں دے پا رہی۔ بالکل، شفاعت مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کا جو راستہ ہے، اس بل کا راستہ رکا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ گھریلو تشدد کا جو بل ہے وہ 2012 میں یہاں پر پیش کیا گیا تھا، تو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبے میں مشترکہ حکومت تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام اعتراضات کے باعث یہ بل جو تھا یہ بالکل سرد خانے میں چلا گیا۔ اس کے بعد پھر 2016 میں یہ بل دوبارہ سے پیش کیا گیا، لیکن جب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس گیا تو اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا گیا۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود سماجی کارکن شاد بیگم، جو اس معاملے پر خاصے عرصے سے توجہ دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شاد بیگم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ کہے گا کہ گھریلو تشدد سے تحفظ کے بل کی خد و خال کیا ہیں، اور اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ یہاں پہ منظور ہی نہیں ہو رہی خیبر پختونخوا میں؟ بہت شکریہ اتنے اہم موضوع پہ آج گفتگو کرنے کا اور مجھے بھی موقع دینے کا۔ تفصیلات آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے خیبر پختونخوا میں گھریلو تشدد کا بل جو ہے وہ مسلسل، میں تو یہ کہوں گی کہ مسلسل بالکل مطلب اس کا وہ کرتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، مطلب قصداً عمداً نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ بل میں ایسی کوئی بات مجھے نہیں لگتی کہ جس کی وجہ سے کوئی خرابی ہو، جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہو، لیکن یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کو ایک ذاتی معاملہ قرار دیا جاتا ہے، یا اس کے خلاف جب کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے تو ان پہ یہ الزام لگے، معاشرے کا جو امیج ہے وہ ایک برا امیج بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر کچھ برا اس بل میں ہوتا تو اسی نوعیت کا بل، جو کہ تھوڑا بہت مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہمارے جو 3 دوسرے صوبے ہیں اس میں وہ منظور بھی کیا گیا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی جاری ہے، لیکن ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ بل جو ہے یہ مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں اب کیا ہے، اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جو پہلا بل آیا تھا اس پہ اعتراضات اٹھے تھے، تو پھر اس کے بعد جس پارٹی نے مخالفت کی تھی اس کے ساتھ ایک اور مذہبی پارٹی نے مل کے وہ بھی بل لے کے آئے تھے، لیکن اس بل میں بھی جو ایک بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھا، جو دوسرا بل آیا تھا، کہ تھوڑی بہت جو تشدد ہے اس کا ہونا بہتر ہے، کیونکہ عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑی بہت تشدد ہونی چاہیے، جس پہ اس وقت کی جو اسمبلی میں خواتین تھے انہوں نے اعتراض کیا۔ اس طرح وہ بل دوبارہ ہو گیا، مطلب سرد خانے میں چلا گیا۔ اور ابھی جو دوبارہ بل آیا ہے اس پہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں سمجھتی تھی کہ نہیں ماننی چاہیے۔ اس کو صرف ذکر کرتے ہیں یہاں پہ کہ وہ کیا چیزیں تھیں، اس سے آپ کو اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوگا کہ اگر بل لایا بھی جاتا ہے اور ایسے بل لائے جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اس میں ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون کسی پہ الزام لگاتی ہے اور وہ الزام اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس پہ 50,000 جرمانہ اس خاتون پہ عائد ہوگا، لیکن اگر کوئی مرد الزام لگائے گا اور اس پہ ثابت ہوگا کہ یہ جھوٹا الزام ہے تو اس پہ 30,000 جو ہے وہ جرمانہ آئے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کس حد تک اتنی ہوتی ہے کہ وہ تھانوں میں جا کے، عدالتوں میں جا کے اور اپنے جو بنیادی خرچے ہیں وہ افورڈ کر سکیں۔ تو یہ ڈر شروع سے ہی خاتون کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ اگر مجھے صحیح پتہ نہیں ہوگا یا میرے جو قانونی کارروائی ہے اس میں کسی چیز میں پیچھے رہ جاؤں گی، تو اگر میں جھوٹی ثابت کر دی جاؤں گی تو پھر مجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہ سارے معاملات سن کے ہم چلیں 2012 میں تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب JUIF ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں تھی اور دیگر مذہبی جماعتیں بھی بڑی مضبوط پوزیشن میں تھیں، اب تو اور پچھلی حکومت میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جب جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد تھا، لیکن اب تو خیبر پختونخوا میں صورتحال بالکل مختلف ہے، بڑی واضح اکثریت ہے تحریک انصاف کی حکومت کے پاس، تو اب کیا رکاوٹ ہے اس بل کی منظوری میں؟
अच्छा देखें, जो सबसे अहम बात मैं कहूँ यहाँ पे जो माइंड सेट है ना, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो ख़वातीन के वोट के हवाले से हो, चाहे वो ख़वातीन की घरेलू तशद्दुद के मामले के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, जो माइंड सेट है वो सिर्फ मजहबी पार्टियों का नहीं, सबका एक जैसा है। क्योंकि जिस तरह मैं हवाला देती हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी और PPP के दौर में जब ये बिल आ गया और उस पर एक पार्टी को एतराज़ था, लेकिन कोरम इनका फिर भी पूरा होता है क्योंकि इनकी अक्सरियत मुश्तरका जो हुकूमती उसकी अक्सरियत थी। तो जिस तरह ये दूसरे बिल पास करते हैं, अगर वो उस वक्त थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करते तो उस एतराज़ पे बात जरूर होती, लेकिन उसकी वजह से बिल ना रुकता। अच्छा, ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, चाहे जमात इस्लामी है, इनका मुझे अफसोस ये है कि जब ख़वातीन की बात आती है, जिस तरह पिछले कई दिनों से मैं इस पर बात कर रही हूँ, तो मुझे कहा जा रहा है कि ये पार्टीज़ तो हमेशा ख़वातीन की बात करती हैं। जब इन्हीं से मेरा दोबारा ये सवाल होता है कि अच्छा, अगर आप करते हैं तो फिर आप इसी बिल की मुखालफत क्यों करते हैं? अच्छा, आप मुखालफत करते हैं, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन आप फिर तजावीज़ ले आएँ, आप उसका मुतबादिल ले आएँ। और यही गुजारिश मेरी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से भी थी कि आप रद्द ना क्या करें। अगर कोई चीज़ गैर इस्लामी है और आप कहते हैं कि जी ये शरीयत के खिलाफ है, तो हम तो ये नहीं कहते, हालांकि जिस सूबे में बिल बनता है वहाँ सारे मुसलमान रहते हैं, इस असेंबली के सारे लोग कैसे गैर इस्लामी? ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपका है कि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आना चाहिए, एक काउंटर नैरेटिव भी आना चाहिए अगर आपको बिल पे कोई एतराज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाद बेगम हमारे साथ समाजी कारकुन है जो कि बात कर रही थी ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल के हवाले से।